ملک فارس میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ جہان تھا۔ شاہ جہان انتہائی نیک سیرت اور اچھا بادشاہ تھا۔ بادشاہ سے اس کی رعایا خوش تھی۔ نیک سیرت اور اچھا ہونے کے باوجود اب تک شاہ جہان نے شادی نہیں کی تھی، کیونکہ آج تک کوئی لڑکی بھی شاہ جہان کو پسند نہیں آئی تھی، شادی کے لیے پسند نہیں آئی تھی۔ شاہ جہان کے تصور میں کچھ تھا، مگر کیا تھا یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ شاہ جہان کیونکہ نیک سیرت اور بہت اچھا بادشاہ تھا، اس لیے اس کی رعایا، اس کا وزیر، اس کے مصاحب سب لوگ انتہائی نیک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس ملک کا نظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بادشاہ عشاء کی نماز پڑھ کر وہیں سو گیا۔ ایسی آنکھ لگی کہ بستر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی، اور شاہ جہان وہیں مصلے پر ہی نیند کی گہری آغوش میں چلا گیا۔ اب نیند میں خواب دیکھتا ہے، ایک بہت خوبصورت باغ ہے، تاحد نظر خوبصورت پھول اور انتہائی دلکش اور حسین پانی کا چشمہ ہے۔ اس باغ کے بیچوں بیچ ایک جگہ پر ایک بہت بڑا ترازو رکھا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی ہے۔ لڑکی جو کہ اپنے لباس ہی سے کوئی شہزادی معلوم ہوتی تھی، وہ اس ترازو کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے ایک بادشاہ نمودار ہوتا ہے، وہ بھی آ کر اس ترازو کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کے ساتھ کچھ اور لوگ آ کر اسی ترازو کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس شہزادی کو ترازو میں بیٹھنے کا کہا جاتا ہے۔ شہزادی ترازو میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر 5 گلاب کے پھول لائے جاتے ہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ شہزادی ہوتی ہے اور دوسرے پلڑے میں وہ 5 پھول جو ہے ان کو رکھ دیا جاتا ہے۔ پلڑا دونوں طرف سے برابر ہو جاتا ہے۔ شہزادی ان 5 پھولوں کے ساتھ تل جاتی ہے۔ یہاں پہنچ کر بادشاہ کا خواب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، اپنے بستر پر جا کر سو جاتا ہے۔ اگلے دن روزمرہ کے کاموں میں دن گزر جاتا ہے۔ بادشاہ اس خواب کو بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح دن گزر جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ اب کی بار بھی بادشاہ اپنے بستر پر سو رہا ہوتا ہے تو پھر وہی خواب دیکھتا ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اپنے ساتھ عہد کرتا ہے کہ وہ ضرور اس خواب کا پتہ لگائے گا، مگر اگلی صبح پھر اسے وہ خواب بھول جاتا ہے۔ پھر اگلی رات آ جاتی ہے۔ اس رات بھی وہی خواب شاہ جہان کو نظر آتا ہے۔ اس بار خواب سے بیدار ہونے پر شاہ جہان اپنے کمرے کی دیوار پر اس خواب کے بارے میں لکھتا ہے تاکہ اگلی صبح وہ اس خواب کو بھول نہ پائے، اور پھر وہ مطمئن ہو کر سو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب بادشاہ بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر دیوار پر لکھے خواب پر پڑتی ہے۔ وہ من ہی من مسکراتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے اس خواب کی حقیقت کو وہ پتہ کرے گا۔ اگر یہ خواب اسے 3 دن سے آ رہا ہے تو اس خواب کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد تو ضرور ہوگا۔
اس روز شاہ جہاں اپنے وزیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں کچھ عرصے کے لیے اس ملک سے باہر جا رہا، میرے پیچھے میرے تخت کی حفاظت کرنا، میرے ملک کے لوگوں کا خیال رکھنا۔ وزیر بادشاہ سے پوچھتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ مگر بادشاہ وزیر سے کہتا ہے ہو سکتا ہے بہت جلد واپسی ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت لگ جائے، دونوں ہی صورت میں میری عوام کی تمام ذمہ داری تمہارے سپرد ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ جانے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ اپنے ساتھ بہت زیادہ دولت اور بہت سا قیمتی سامان رکھ لیتا ہے۔